معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بشریٰ سمین شیخ سرور آپ کے سامنے عید میلاد النبی کے موقع پر ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ سرور کونین تھے گو پاس کچھ نہ رکھتے تھے، سرور کونین تھے گو پاس کچھ نہ رکھتے تھے، دو جہاں کی نعمت تھی آپ کے خالی ہاتھوں میں، دو جہاں کی نعمت تھی آپ کے خالی ہاتھوں میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور تھا، منافقت کا دور تھا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی کی عزت غریب آدمی پر لازمی تھی، غریب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، طاقتور کمزوروں پر حاوی تھا، غلام کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آخر وہ عظمت والی ذات آ ہی گئی جس کے آنے سے سارا عالم جگمگا اٹھا۔ آپ کے آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اشجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے ایک عظیم خاندان قریش میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے، بنی نوح انسان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی تھے جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر شریف میں آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، لہٰذا آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 3 سال تک آپ نے پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر مکہ کے کافروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ ظالموں نے آپ کے جسم مبارک کو پتھر برسا برسا کر لہو لہان کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، لیکن آپ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ سچائی، امانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، غریبوں سے ہمدردی، یتیموں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، غرض تمام نیک خصلتوں کے آپ جامع ہیں۔ آپ سب سے نرمی اور محبت سے پیش آتے، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود آپ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ آپ کی تشریف آوری سے کفر و ظلمت کے بادل چھٹے، محبت و انسانیت کا درس ملا، غلامی کا رواج بند ہوا، کمزوروں، بے سہاروں، یتیموں اور بیواؤں کو ان کے حقوق ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو روشن بنائیں۔ اپنی تقریر کا اختتام میں اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ چلتا رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم، چلتا رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ خدا حافظ۔